الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين العظيم الأمين المكين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما نرى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الفضاء الحاطمة المصطفى المرتضى وابنهما الفاطمة غوث أعظم أمني بسر سامة مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد انتقال کرم تست منع عینی را اے خدا جو و خدا بینو خدا نا مدد. آمین. معزز سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سے حسب معمول سورہ صف 28واں پارہ اور 5 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی سنتوں کا موقع ملے گا. بھائی بیٹھیں. ایک نظم ہوتا ہے کسی بھی جگہ کا. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آغاز گفتگو سے قبل ایک بار عقیدت و محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. گزشتہ جتنی بھی گفتگو اس منبر و محراب سے بیان کی گئی اس کا مقصود اور حاصل یہی ہے کہ ہمیں حق کا رستہ معلوم بھی ہو، پہچان بھی ہو اور اس پر ہم چلنے کی کوشش بھی کریں. انسان کو جب تک یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارا طریقہ
درست ہے کہ نہیں. یہ یقین جب تک دل میں نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک عمل کے لیے اس کے قدم وہ شک کے اندر مبتلا رہیں گے. جب یقین ہوگا تو آنکھ بند کر کے قدم اٹھتے چلے جائیں گے. ہم نے اسی یقین کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, ہم نے وہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے, اور اس محراب و منبر سے صراط مستقیم, اس کی پہچان اور اس پر چلنے کا طریقہ وہی بیان کیا جاتا ہے. آپ سب گواہ ہیں, جب بھی آپ جمعے میں آتے ہیں آپ کو یہی ایک موضوع سننے کو ملتا ہے. میرے نزدیک اس ایک موضوع سے ہی سارے موضوعات جڑے ہوئے ہیں. پہلے بنیاد اور قدم مضبوط ہوں گے تو آدمی آگے کی بات کرے گا. بنیاد ہی نہیں ہوگی, بیس لیس ہوں گے تو کیا بات ہوگی. بیس ہوگی تو بات ہوگی. عمارت کو اسٹرکچرلی پہلے بنائیں گے تو آرٹیکل جو بھی اس میں لگانا چاہیں گے, جتنا بھی اس کے اندر میک اپ کرنا چاہیں گے, آرکیٹیکچرل جو بھی اس کے اندر خوبی کریں, ٹائل لگائیں, کلر کریں یا کچھ اور کریں, وہ سب میک اپ جو ہے کس پر ہوگا؟ جب اسٹرکچرل بلڈنگ موجود ہوگی. اسٹرکچرل کے اوپر آپ جو بھی کرنا چاہیں گے وہ ہو جائے گا. لیکن اگر اسٹرکچر ہی نہیں ہے تو پھر آرکیٹیکچر کا یوز کہاں ہوگا, یوٹیلائز کہاں کریں گے اس کو؟ تو یاد رکھیں, مسلمان کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے. یہ اس کا اسٹرکچر ہے, اس کا فاؤنڈیشن ہے, رافٹ ہے, بیس ہے. اور اسی رافٹ, اسی بیس کے اوپر پلر کھڑے ہوتے ہیں. الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا پلر ہے, ستون ہے. تو ستون کس پہ کھڑا ہوگا؟ رافٹ پہ کھڑا ہوگا, رافٹ کے ساتھ جڑا ہوگا, بیس کے ساتھ جڑا ہوگا. اب اس کے بعد پھر سقف کی باری آتی ہے, یا جدار کی باری آتی ہے, دیوار اور چھت کی باری آتی ہے. وہ تو بات کی بات ہے نا, پہلے بنیاد ہے. ہم جو بات کرتے ہیں وہ یہاں بنیاد کی بات کرتے ہیں اور آرکیٹیکچرل ٹچ دیتے ہیں. جو بھی حالات حاضرہ کے لحاظ سے نئی پروڈکٹ آتی ہے نا مارکیٹ میں, اس کے اوپر کلام کرتے ہیں. جو نئی سچویشن ہوتی ہے اس کے لحاظ سے آپ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کریں کہ یہ نئی پروڈکٹ آپ کی عقیدے کی عمارت کی بنیاد کو نقصان تو نہیں پہنچائے گی. نقصان دہ ہے یا فائدے مند ہے؟ بس یہ کاوش ہے. دعا کریں کہ اسی کاوش کو اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں سے وہ بنیاد بنائی جائے جو بنیاد منشاء الہی ہے, جو رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس ذہن کو رکھ کے میری گفتگو کو آپ لوگ سماعت فرماتے ہیں, تبھی بات سمجھ میں بھی آ جائے. یہی اینگل ہے, یہی زاویہ ہے. اب بنیاد کے اوپر جب اگر حملہ شروع ہو جائے تو پھر تکلیف بڑھ جاتی ہے. ہماری بنیاد کیا ہے؟ ہماری بنیاد عقیدہ ہے. اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے, اس کو میں اگر اشعار میں کہوں نا تو عقیدہ ہے اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے. یہ انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے یہ, یعنی حضور علیہ السلام. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یعنی ایمان کی جان سرکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے عقیدہ کہ ایمان ہے اللہ کی وحدانیت پر اور سرکار کی محبوبیت کے اوپر اور ختم نبوت کے اوپر.
اور آپ کی ناموس کے اوپر ایمان ہے ہمارا۔ دنیا میں سب سے پاک طیب و طاہر ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ سے جڑ گیا وہ بھی پاک ہوتا چلا گیا۔ آپ کا نسب اور آپ کا خون تو پاک ہے ہی، اور آپ کی اولاد بھی طیب و طاہر ہے۔ ہاں، معصوم صرف نبی ہے، نبی اور انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ جو اکابر ہیں، مقدس ہستیاں ہیں، وہ معصوم تو نہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے، جیسے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، اولیاء کرام۔ عزیزان گرامی، اب حملے ہوتے ہیں اس بنیاد کے اوپر۔ کبھی حملہ ہوتا ہے تو اس حملے کا نشانہ اللہ کی وحدانیت ہوتی ہے، اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور اکثر حملہ جو ہوتا ہے وہ وحدانیت کے ساتھ ساتھ رسالت پر بھی ہوتا ہے، اور رسالت میں بھی محبوبیت کے اوپر ہوتا ہے، اور محبوبیت میں بھی ناموس اور ختم نبوت پر ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر حملہ ہوتا ہے تو صحابیت پہ حملہ ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے تو زوجیت پر حملہ ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے تو اہل بیت کی طہارت پر حملہ ہوتا ہے، اور حملہ ہوتا ہے تو اولیاء کی عظمت کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ کہیں حملہ ہوتا ہے تو قرآن کی عظمت کے اوپر۔ آپ جگہ جگہ یہ آثار دیکھتے رہتے ہیں۔ مسلمان اسی سے مقابلہ کرتا ہے، انہی برائیوں کے خلاف جدوجہد کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ اگرچہ کہ دنیا میں دیکھا جائے تو مسلمان دنیاوی لحاظ سے کئی معاملات میں پیچھے، اور کافر آگے، یہود و نصارہ آگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو یہ خوشخبری دے چکا، اور قرآن نے اس کا اعلان کر دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہوگے، یہ یقین کر لو، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر ایمان ہے تو پھر گھبرانا نہیں، ہتھیار کے آگے بازو بھی جو ہے وہ ہتھیار سے بڑھ کر کام کرے، ایمان ہونا چاہیے۔ کافر ہو تو ہتھیار پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہو تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کا ہتھیار ایمان ہے، اخلاص پہلے، پھر ہتھیار کو وہ اختیار کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس کی ہیبت ہی کافی ہے، اس کا روب اور دبدبہ اتنا ہے کہ کافر گھبرا جاتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ اس کا تذکرہ کیا، تاریخ میں ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں، حدیث مبارکہ سے اس کی سند اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن تاریخ میں واقعات موجود ہیں۔ ہمیں جو علم ملتا ہے وہ دو طرح سے، حدیث کے ذریعے ملا ہے یا تاریخ کے ذریعے ملا ہے۔ تاریخ لکھنے والے مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، لیکن حدیث بیان کرنے والے مسلمان ہیں۔ ہم تاریخ کی صداقت کو حدیث سے کمپیئر کرتے ہیں، حدیث کے پیمانے پر لے کر آتے ہیں۔ اگر وہ واقعہ قرآن و حدیث کے مطابق نظر آتا ہے تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، اور اگر نہیں نظر آتا تو ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ یہ ہمارا معیار ہے کسی چیز کو بھی قبول کرنے کا۔ تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے، اور مسلمان تاریخ دانوں نے بھی یہ لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے یہ واقعہ کہ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام جنگ کی تیاری کے لیے رات میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اور صبح میدان جنگ کے اندر لڑائی ہونی ہے، تو کافروں نے اپنے جاسوس، یہ ہر طرف ہوتا ہے
مسلمانوں کی طرف سے بھی جاسوس جا کر خبریں لے کر آتے، کافروں کی طرف سے بھی جاسوس آتے خبریں لینے کے لیے. تو مسلمان عشاء کی نماز کے وضو کے لیے مسواک کر رہے تھے، مسواک کر رہے تھے عشاء کی نماز کے وضو کے لیے. تو ان کے جاسوسوں نے دیکھا، وہ سمجھے پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو دانت تیز کر رہے ہیں اپنے. کیونکہ عموماً جو ہے اس طرح کی عادت کسی چیز کو تیز کرنے کے لیے ہوتی ہے. وہ یہ سمجھے کہ دانت تیز کر رہے ہیں. وہ گئے اور انہوں نے اس دیکھنے کو اس اینگل سے بیان کیا کہ بھائی ہم لڑائی ان سے لڑے جو ہمارے جیسے ہوں. ہم ان سے کہاں لڑ سکتے ہیں جو آدم خور ہوں. انہوں نے کہا بھائی آدم خور کیسے آدم خور؟ کہا بھائی وہ تو کچا چبانے کے لیے دانت تیز کر رہے ہیں اپنے. یہ صرف لڑتے نہیں ہیں، دانتوں سے کچا بھی چبا جاتے ہیں. وہ سب کے سب نے فیصلہ کیا بھائی لڑائی ان سے ہو سکتی ہے جو ہاتھ پیر کے معاملات ہوتے ہیں. جہاں دانتوں کا معاملہ وہاں ہماری لڑائی برابری کی نہیں ہے. صبح اٹھے مسلمان تو دیکھا وہ اگلا لشکری رفو چکر ہو گیا، بھاگ گیا، سب کے سب بھاگ گئے. تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے، کئی ترک سے موجود ہے. ہیبت ایسی کہ مسواک کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتے ہیں. ایمان کی دولت ایسی آج بھی اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر تو مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا پلہ برابر نہیں ہے، کسی طور پہ برابر نہیں ہے. ٹیکنالوجی میں دیکھ لیں، اسلحے میں دیکھ لیں، تعلیم میں دیکھ لیں، ہتھیار میں دیکھ لیں، مال میں دیکھ لیں، اسباب میں دیکھ لیں، سامان رسد میں دیکھ لیں، ہر طرح سے آپ دیکھیں گے تو وہ بہت آگے ہیں. مگر اس کے باوجود بھی آپ کا ایمان اگر جوان ہے، آپ کا ایمان اگر پختہ ہے، آپ کا ایمان اگر درست ہے، آپ کا یقین اپنے رب کے اوپر ہے، تو آپ یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں. اور یہی ہے مومن کا سینہ چوڑا کرنے کے لیے بڑی زبردست چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہی کامیاب فرمائے. لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، تم ایمان والے ہو. اگر تم ایمان والے ہو تو یہ یقین کر لو کہ اللہ کامیابی تمہیں کو عطا فرمائے گا. یعنی گویا اب سب باتوں کا حاصل کر کے اگر ہم اس کو نچوڑ کے رکھیں تو نچوڑ کے جو رکھا وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنا ایمان درست کرنا چاہیے. اور ایمان درستگی کے ہی ہم سارے یہ آپ کو گفتگو سناتے ہیں کہ ایمان دیکھو کیسے لٹتا ہے، کیسے خراب ہو جاتا ہے، کیسے برباد ہو سکتا ہے، اور یہی ایمان کیسے بچ سکتا ہے، کیسے اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے. یہ ایمان لمحے کے اندر چلا جاتا ہے. ذرا سا دل میں بے یقینی پیدا ہو تو بے یقینی جو ہے وہ تو برباد کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے. یقین انسان کو کامیابی دلاتا ہے. جو یقین ہے، کانفیڈنس جو ہے، بعض دفعہ آدمی اتنے کانفیڈنس سے بات کرتا ہے کہ اگرچہ کہ اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی بولی ایسی ہوتی ہے کہ آگے والا جو ہے وہ اس سے بڑا متاثر ہو جاتا ہے. تو ہم بھی وہی ہیں کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا، عرف میں مشہور ہے کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی. دکان جو ہے وہ پکوڑوں کی ہے لیکن باتیں کریں گے تو نہیں، اس کو تو غلط معنی میں لیا جاتا ہے. نہیں، ہم ایسی بات کے بھی قائل نہیں، ہم فضول گوئی کے قائل نہیں. لیکن ایمان کے معاملے میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ اپنے پلے کچھ بھی نہیں ہے. جو سوئے من گزر آری منے مسکین سے ناداری. میرے آقا کبھی آپ اگر میری جانب تشریف فرما ہوئے تو میں اگرچہ کہ فقیر ہوں، نادار ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس آپ کے استقبال کے لیے، آپ کی راہ میں بچھانے کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے، لیکن فدائے نقش نال نت کنم جائیں یا رسول اللہ. ایک چیز تو مجھے میرے رب نے دی ہے نا، اور وہ کیا ہے؟ جان. میں اپنی جان آپ کے نالین پر نہیں، آپ کے نقش نالین کے اوپر قربان کر دوں.
جہاں آپ کے نالین مقدس کا نقش پا بنے گا، میں اپنی جان اس کے اوپر لٹا دوں۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں مگر جان تو ہے نا، میں جان تو آپ کی راہ میں قربان کر سکتا ہوں۔ تو انسان ایمان کو سلامت کرے، ایمان کی سلامتی کی فکر کرے۔ ایمان سلامت ہو گیا، دنیا میں بھی کامیابی آپ کی، آخرت میں بھی کامیابی آپ کی۔ لیکن اگر ایمان میں گڑبڑ ہے، اور گڑبڑ میں بتا دیتا ہوں، بار بار بتاتا ہوں، ہمیشہ بتاتا ہوں، ایک ہوتی ہے بیرونی گڑبڑ، یعنی اہل کفر، کھلے کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، ملحد، خدا کو نہ ماننے والے، تو یہ ہیں کھلے کافر ہیں۔ لیکن ان سے خطرہ اتنا نہیں ہے کیونکہ ان کی پہچان آسان ہے، جتنا ہمیں خطرہ اندرونی گڑبڑ کرنے والوں سے ہے جو ہمارے اندر ہیں۔ BBC کی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، میرے پاس میں حوالہ موجود ہے، ابھی حال ہی کی اسی مہینے اس کی رپورٹ، ایک ویب رپورٹ میں نے پڑھی۔ بلوچستان میں ایک فرقہ ہے، ذکری فرقہ، ذکری، دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن ان کا عقیدہ جو ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب سے فارغ ہے۔ اور حج کیا ہے ان کا؟ تربت شہر کے اندر بیابان میں، شہر کے بیابان میں ایک پہاڑی ہے، کوہ مردار ہم کہتے ہیں، وہ کوہ مراد کہتے ہیں، بس وہاں چلے جاتے ہیں، اس کا طواف کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا حج ہو گیا۔ اب اسے بھی BBC تو مسلمانی فرقہ کہہ رہی ہے، BBC کا ادارہ مسلمان فرقہ کہہ کر متعارف کروا رہا اور ہمارے سر پہ تھوپ رہا ہے، لیکن اس کے عقائد کبھی بھی کسی بھی انداز سے مسلمانوں سے ملتے نہیں ہیں۔ لیکن کافروں کی سازش یہ ہے کہ انہیں ہمارے سر کے اوپر مسلمان بنا کر تھوپ رہے ہیں۔ یہاں تو وہ آزادی چاہتے ہیں اس دنیا میں کہ کوئی شخص قرآن کو نہ مانے، کہے میں مسلمان ہوں مگر قرآن کو نہیں مانتا۔ آپ لاکھ کہیں یہ کیسا مسلمان ہے کہ جو قرآن کو نہیں مانتا؟ وہ بولے بھائی ہمیں آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے، ہم چاہے مانے چاہے نہیں مانے، ہم مسلمان کہیں نہیں کہیں۔ یہی تو قادیانیوں کو سب سے زیادہ پیٹ میں درد اٹھتا ہے کہ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کے قائل ہیں اور کسی کو نبی مانتے ہیں معاذ اللہ، تو تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہمیں اظہار آزادی رائے کا حق حاصل ہے۔ اور یہی جملے UN سے نکلتے ہیں، یہی جملے امریکہ سے نکلتے ہیں، یہی جملے یورپی یونین کہتی ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے آئین کی ان شقوں کے اوپر سب سے زیادہ انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ یہ جو ختم نبوت کی آپ نے قانون پاس کیا ہوا ہے، یہ جو ناموس رسالت کی عزت کا قانون 295C پاس کیا ہوا ہے، اسے اپنے دستور میں سے نکال دیں۔ اور وہ ایسے پٹھو بار بار لے کر آتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اور وہ پٹھو آتے بھی بڑے وعدے کر کے ہم کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، لیکن الحمدللہ جب تک بھی ایک بھی غیرت مند سرکار علیہ السلام کا سچا وفادار غلام موجود ہے، انشاءاللہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ آج 75 برس ہو گئے، ابھی تک تو کامیاب، لیکن ہم یہ اس میں فخر میں نہیں رہ سکتے، سازشیں تو مسلسل ہو رہی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے سن کر، ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس قانون سے چھیڑ چھاڑ کی باتیں آ جاتی ہیں، ہر تھوڑے عرصے کے بعد۔ اور اس دفعہ اس کا ایک نیا رنگ، نیا جال لائے ہیں پرانے شکاری، نیا دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ سابقہ وزیر اعظم اسلام کا نام لے لے کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، در حقیقت میں سب اسی ڈرامے کا یہ حصہ چل رہا ہے۔ اصل مقصود کیا ہے کہ لوگوں کے، اب دیکھیے لوگوں کے منہ سے نکل رہی ہے نا باتیں، ہم تو پہلے ہی بھانپ کے بتا دیتے ہیں، لیکن جب وہ وقت آتا ہے جب لوگوں کے منہ سے نکلتی باتیں تو پھر یقین آتا ہے۔ ہم جب پہلے کہتے ہیں تو کہتے ہیں ارے مولانا بدگمانی بھی اچھی چیز نہیں ہوتی، کسی مسلمان کے بارے میں ایسا بدگمان، وہ دیکھیں ننگے پیر مدینہ شریف کے اندر چلتا تھا،
خدا کے بندے یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے، یہ تو اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے کہ وہ ننگے پیر چل رہا ہے کہ سر کے بل چل رہا ہے، یہ تو اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ ادھر تو سرکار کے عشق میں بظاہر دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ننگے پیر مدینہ شریف کے اندر چل رہے ہیں، اور ادھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخہ کو بڑے تزک و احتشام کے ساتھ ملک سے فرار بھی کروا رہے ہیں۔ یہ کیسی تو رنگی ہے، یہ کیسی منافقت ہے۔ کل سابقہ وزیر تعلیم شفقت محمود پریس کانفرنس میں کہتا ہے ہمارے جلسوں کے اوپر، ہماری ریلیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ ہم نے تو کبھی اپنے دور حکومت میں کسی کی ریلی نہیں روکی۔ یار اتنا بھی جھوٹ، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، مگر ان کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا۔ پورے عوام کے سامنے بول رہا ہے، پریس کانفرنس میں بول رہا ہے ہم نے تو کسی، او خدا کے بندے، یہی پچھلا سال اپریل کا مہینہ اور یہ ابھی اکتوبر کا مہینہ گزرا، ستمبر اکتوبر کا مہینہ کوئی بھول سکتا ہے؟ تم نے خندقیں کھود دی، تم نے پل توڑ دیے، تم نے دو تین کنٹینر کے ویلڈنگ کر کے دو تین منزلہ کنٹینر کھڑے کر دیے، تم نے غلام آنے مصطفیٰ پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے فائرنگ کروائی، تم نے تیزاب کا پانی واٹر کینن سے ڈلوایا۔ آج بھی میرا ایک ساتھی، اس کی آنکھ ایک ضائع ہو چکی ہے، کیا میں لا کر دکھاؤں گا تب آپ یقین کریں گے؟ جب لا کر پیش کروں گا تب یقین کریں گے؟ اور اتنا جھوٹ اور اتنے بدبخت ہیں۔ سابقہ وزیر دفاع جو ذرا تیز ہوا چلے تو وہ ہلنا شروع کر دے، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ میں تو نام بھی لوں تو میرا منہ خراب ہو جائے، میں سرکار پر درود پڑھ رہا ہوں، میں ان کمینوں کا نام لوں؟ وہ خبیث کہتا ہے کہ مسجد میں اگر کسی مولوی نے سیاست پر بات کی تو لوگ اٹھا کے اسے مسجد سے باہر پھینک دے۔ اچھا جی، ابھی تو دنیا دیکھے گی کہ کون کس کو پھینکے گا اٹھا کر، ابھی تو دنیا دیکھے گی۔ دیکھ لو ایک سال کے اندر غلامان مصطفیٰ پر ظلم و جبر کرنے کا نتیجہ، کرسی بھی گئی، عزت سادات بھی گئی، اور اب پہلے والا روتا تھا مجھے کیوں نکالا، اور دوسرا والا رو رہا ہے میرے اوپر سے ہاتھ کیوں ہٹایا۔ پہلے والا روتا تھا مجھے کیوں نکالا، اور دوسرا والا رو رہا ہے کہ میرے اوپر سے ہاتھ کیوں ہٹایا۔ یہ سب روتے رہیں گے انشاءاللہ، اسی طرح روتے رہیں گے، لیکن خدا کے لیے آپ اور ہم تو اپنی آنکھیں کھولیں۔ ہم کیا پھر ان کے جھانسے میں آ جائیں گے؟ کیا انہوں نے ظلم نہیں کیے؟ کیا انہوں نے زیادتیاں نہیں کی؟ نہیں جناب، ہمارا حافظہ کمزور نہیں ہے، عوام کا حافظہ کمزور ہے، ہمارا حافظہ کمزور نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا انتقام نہیں لیں گے مگر انصاف لیں گے، انشاءاللہ انصاف سے کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ موقع دے گا ضرور، اہل حق کی جماعت حق پر آئے گی، فتح مند ہوگی انشاءاللہ، اللہ کا نظام آئے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیے گا یہ سارے چور کہاں نظر آئیں گے۔ یہ سب چور آپس میں ایک ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں اللہ والوں کو نہیں آنے دینا ہے۔ یہ سب اس پر متفق ہیں، ہمیں آپس میں جب ان کی بالکل آخری انتہا آتی ہے یہ سارے اختلاف بلا کر آپس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار کسی کی بھی حکومت ہو ہمیں اپنے کو بچانا ہے، ورنہ وہ آ جائیں گے، وہ آ گئے تو ہمارے گلے لٹک گئے، ہمارے گلے میں پھندا ہوگا۔ یہ چور ہیں سب کے سب۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں اس لیے یہ سب بات آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ آپ اور ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں، پہچانیں کہ ہمارا دین بھی چرانے والے یہی ہے، اور ہمارا ایمان چرانے کے لیے بھی یہی ہے، اور ہماری دنیا بھی برباد کرنے والے یہی ہیں۔ یہ ہیں ایسے لوگ جو آپ کو صراط مستقیم سے بھٹکاتے ہیں، جو آپ کو صراط مستقیم سے ہٹاتے ہیں۔ آج کچھ بولتے ہیں، کل کچھ بولتے ہیں۔ زرداری کے منہ سے نکل گیا فیض حمید کے بارے میں، وہ تو کھڈے لائن ہے، اور دوسرے دن توبہ توبہ استغفر اللہ معافی مانگنے لگا، وہ میرے منہ سے زبان سے پھسل گیا تھا، وہ نام نکل گیا تھا۔
ہم تو الحمدللہ جو کہتے ہیں پہلے بھی کہتے تھے آج بھی اسی پر قائم ہے. وہی فیض حمید تھا جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتا تھا میں گولیوں سے بھون دوں گا. آپ نے فرمایا تمہارے پاس گولیاں ہمارے پاس سینے موجود ہیں. یہ تو دنیا دیکھے گی کون کس کو بھونے گا, تو دنیا دیکھے گی. الحمدللہ تو حق پر قائم رہیں, ایمان پر ڈٹے رہیں. ایمان پکا ہوگا نا انشاءاللہ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے. آزمائشیں تو آتی ہیں, تکلیفیں تو آتی ہیں. کیا حضور علیہ السلام کو تکلیف نہیں آئی؟ حق کے راستے میں صحابہ کرام کو تکلیفیں نہیں آئی؟ ایک ایک انگلی کاٹ کر پوچھا جاتا تھا کیا حضور کو اور اللہ کا رسول مانتے ہو؟ وہ کہتے بالکل, میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام اللہ کے سچے اور آخری رسول ہے. ایک ایک انگلی کاٹ کر کہتا تھا. ظالم انگلیاں کاٹ کے پوچھتے تھے اور مظلوم کٹوا کر بھی مسکرا کر سرکار کا نعرہ لگاتے تھے, تاجدار ختم نبوت. ہم تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے, ہمیں کیا پتا تکلیف کس کو کہتے ہیں, ہمیں کیا پتا. اور جب کاٹنے کے بعد نا پھر کہتے تھے کیا تمہارا یہ دل نہیں چاہ رہا کہ اس وقت جن کی وجہ سے تمہیں یہ تکلیف ہو رہی ہے وہ یہاں ہوتے, انہیں ہم تکلیف دیتے اور تم بیوی بچوں میں خوشی سے اپنے راحت میں ہوتے, اے سی میں فیضیہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے. اللہ اللہ, ان کے منہ سے کیا نکلتا؟ کہا ساری دنیا کی تکلیفیں میری ذات پر آزما لو, یہ گوارا ہے. لیکن اتنا بھی گوارا نہیں کہ محبوب مدینے میں چلیں اور پیروں میں ان کے کانٹا چبھ جائے, یہ بھی گوارا. کیسے عاشق تھے ہم نے, تو ہم نے خدمت ہی کیا کی ہے دین کی, ہم نے دیا کیا ہے دین کو, ہم نے اللہ اس کے رسول کے لیے کیا پیش کیا ہے؟ ہم نے تو دین سے لیا ہے صرف, ہم نے تو صرف عیاشی کی ہے. ہم تو مسجد بھی آرام طلبی کے لیے دیکھو نا کیا کیا نہیں ہم نے کر لیا. ہماری تو نماز بھی سکون سے وہیں ادا ہوتی ہے. ہم اپنے لیے کر رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. جن کی نمازیں ٹھنڈک کے بغیر نہیں ادا ہو, یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کی نہیں, یہ میری اپنی کیفیت ہے. ہم کیا پیش کر سکیں, کیا پیش کریں تم کو, کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہارا ہے. کاش اللہ ہمیں ایسا عشق عطا فرمائے. عزیزان گرامی, ایمان سلامت تو کامیابی ملے گی. اللہ نے فرمایا ایک معاہدہ کر لیتے ہیں آپس میں. رب نے فرمایا بندوں سے عطا کر کے بھی فرما رہا ہے, دے بھی وہی رہا ہے, چیز بھی اس کی ہے, سب کچھ اس کا ہے. فرماتا ہے ایمان لے آؤ, ایک معاہدہ کر لو. معاہدہ یہ تمہیں یہ کرنا ہوگا, پھر ہم کیا کریں گے. بار بار بتاتا ہوں لیکن لذت ایسی ہے کہ دل چاہتا پھر سنیں. رب نے فرمایا تمہارا پارٹ یہ ہوگا, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا. اس کی راہ میں قربانی دینے سے, جہاد کا مطلب قربانی دینا. اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو جان بھی دینا, یہ جہاد کا مطلب ہے. تو جب جہاد کرو گے, ایمان لاؤ گے اللہ اس کے رسول پر, اور جہاد کرو گے اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی, بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, جان لو کہ یہی تمہارے لیے سب سے بہترین بات ہے, یہی سب سے بہتر. اللہ فرما رہا ہے سب سے بہترین معاہدہ یہی ہے. اب ریٹرن میں رب کا پارٹ کیا ہے؟ بھائی دو پارٹ ہوتے ہیں نا معاہدے میں, دو شریک ہوتے ہیں, دو فریق ہوتے ہیں. ایک فریق نے اپنا پارٹ اگر یہ ادا کر دیا تو اب دوسرا فریق سبحان اللہ تو مالک ہے, وہ تو مالک ہے, نہ بھی کہے تب بھی ہمیں کرنا ہوگا, حکم دے دے تب بھی کرنا ہوگا, انعام نہ بتائے تب بھی کرنا ہوگا. لیکن کریموں کی کرم نوازی دیکھو کہ عطا بھی خود کریں اور انعام کا بھی اعلان کر دیں کہ تمہیں توفیق بھی دیں گے اور انعام بھی عطا فرمائیں گے. کیا انعام ہے؟ اللہ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم, سب سے پہلا انعام اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرمائے. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, اور تمہیں ان باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہی بڑی کامیابی ہے. یعنی گناہ بھی معاف کر دے گا اور جہنم سے بھی بچا لے گا, جنت میں بھی لے جائے گا.
پھر فرمایا یہی بات ختم نہیں ہوئی، ایک خوشی اور بھی ہے، وہ تو دنیا سے جانے کے بعد ملے گا نا، وہ تو دنیا سے جانے کے بعد میں فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تمہیں ایک اور خوشخبری عطا فرما رہا، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک نعمت تمہیں اور دے گا، نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری فتح قریب آ جائے گی، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہے گا یونی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، وآخر دعوانا الحمد